إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے واسطے ہیں جو وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں اور اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں، اور وہ ذات جو ہر چیز کی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ رب العرش العظیم ہے، وہ رب السماوات والارض ہے، وہ رب کل شیء ہے، ہر چیز کا رب ہے، کوئی بھی چیز اس کے حکم کے بغیر حرکت تک نہیں کر سکتی، کوئی ایک ذرہ بھی زمین و آسمان میں اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اور درود و سلام نبی کائنات، نبی ہدایت، نبی آخر الزماں، سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، جنہوں نے زندگی کے ہر موڑ پہ ہماری رہنمائی کی ہے، اور انسان کو پیش آنے والے ہر معاملے میں آپ ہدایت کا، روشنی کا چمکتا دمکتا آفتاب ہیں۔ کوئی بھی زندگی میں ایسا مسئلہ نہیں ہے دین نے جہاں پہ رہنمائی نہ کی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے آپ پہ دین کو مکمل کر دیا ہے آج کے روز، اور اپنی نعمت کو مکمل کر دیا ہے، اور آپ کے لیے ہم نے دین بطور اسلام دین کو پسند کیا ہے۔ اب کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں، چاہے وہ کوئی اخلاقی مسئلہ ہو، معاشرتی مسئلہ ہو، چاہے کوئی سیاسی مسئلہ ہو، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے
جہاں پہ دین آپ کی رہنمائی نہیں کرتا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے ایک بڑا لمبا عرصہ دنیا میں شان و شوکت سے رہنے کے بعد جب دین کو، اسلام کو، شریعت کو، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا فرمایا تھا کہ اگر اس کو مسلمان چھوڑیں گے تو دنیا میں بھی رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی رسوا ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو پیغمبر کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ان تصیبہم فتنہ، کہ کہیں کوئی فتنہ و آزمائش ان کے اوپر نہ آ جائے، او یصیبہم عذاب علیم، یا دردناک عذاب ان پہ نہ آ جائے۔ آپ دیکھیں مجموعی طور پہ سارے کے سارے مسلمان آج آزمائشوں کا شکار ہیں، مصیبتوں میں ہیں۔ کوئی بھی ملک ایسا نظر نہیں آتا جہاں پہ کوئی امن ہو، سلامتی ہو، خوشحالی ہو، دینداری ہو، اسلام مکمل طور پہ نافذ ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو رسول کی مخالفت کریں گے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، ہدایت کے آ جانے کے بعد، رہنمائی کے آ جانے کے بعد، بینات کے آ جانے کے بعد، آیات کے آ جانے کے بعد، دین واضح روشنی، دین کی نور آ جانے کے بعد جو مخالفت کرے گا، اللہ نے کہا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم پھر اس کو اس کے حساب سے ہی موڑ دیں گے جس طرف وہ جائے گا، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور اس کو ہم اٹھا کے دوزخ میں پھینکیں گے جو انتہائی بری جگہ ہے۔ دین کے مکمل ہو جانے کے بعد جو پیغمبر کی مخالفت کرے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو مومنوں کے رستے کو چھوڑ دے گا، وہ رستہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ تھا، وہ رستہ جو خلفائے راشدین کا رستہ تھا، جو سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، سیدنا معاویہ، اور اس کے بعد بہت سارے مسلمان خلفاء جو دین کے اوپر قائم تھے، بنو امیہ میں سے، بنو عباس میں سے، اور اس کے بعد بھی مختلف جگہوں پہ جو مسلمانوں کی حکومتیں تھیں، یہاں تک کہ سلطنت عثمانیہ تک مسلمان یکجا تھے، 100 سال پہلے تک مسلمان متحد تھے۔ پھر وہ کون سی چیز تھی جس نے آج مسلمانوں کو اتنا ذلیل و رسوا کر دیا ہے؟ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم تر الی الذین، کیا پیغمبر آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا کہ جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ انہم، جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ایمان لے کے آئے ہیں بما انزل الیک وما انزل من قبلک، آپ پر بھی اور آپ سے جو پہلے کتابیں اور دین اور شریعتیں ہم نے نازل کی ہیں اس پر ایمان لے کے آئے ہیں، وہ یہ گمان کرتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ، حالانکہ وہ اپنے فیصلے کروانے کے لیے طاغوت کے پاس جاتے ہیں۔ جب معاملہ آتا ہے فیصلے کرنے کا، جب معاملہ آتا ہے اپنے معاشرتی مسائل میں، اپنے معاشی مسائل میں، اپنے اقتصادی مسائل میں، اپنے لین دین کے معاملات میں، تو پھر وہ فیصلے کروانے کے لیے قرآن اور سنت کو آگے نہیں لے کے آتے، پھر وہ فیصلے کروانے کے لیے پھر وہ طاغوت کے پاس جاتے ہیں۔ طاغوت کیا ہے؟ ہر وہ نظام جو اسلام کے علاوہ ہے وہ طاغوت ہے۔ اللہ کے علاوہ، اللہ کی بات کو چھوڑ کے غیر اللہ طاغوت ہے۔ ہر وہ سسٹم، ہر وہ نظام جو دین کے مقابلے میں کھڑا ہے، جو اسلام کے مقابلے میں کھڑا ہے، اللہ نے فرمایا نا ان الحکم الا للہ، کہ حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، حکومت صرف اللہ کی ہے، اقتدار صرف اللہ کا ہے، اور یہ نمائندے جو ہوتے ہیں، اقتدار جن کو سونپا جاتا ہے، یہ اللہ کے نمائندے ہونے چاہیے۔ جن کو کرسی ملتی ہے، یہ جو سیاسی لیڈران ہوتے ہیں یا یہ جماعتوں کے سربراہ
یہ وزراء، یہ صدور، یہ سارے کے سارے لوگ ان الحکم الا للہ، یہ اس چیز کے پابند ہیں کہ اقتدار، حکومت وہ اس طرح چلائیں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے۔ اگر یہ ایسے نہیں کریں گے پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا یہ سمجھتے ہیں وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، یہ فیصلے طاغوت کی طرف لے کے جاتے ہیں، حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ طاغوت کی مخالفت کریں، حالانکہ ان کو یہ حکم اللہ نے دیا ہے کہ آپ نے جو بھی فیصلہ کروانا ہے وہ اللہ سے کروانا ہے، جو بھی فیصلہ کروانا ہے وہ پیغمبر سے فیصلہ کروانا ہے آپ نے۔ اگر آپ پیغمبر کی بات کو نہیں مانیں گے، اگر آپ، اللہ نے کہا نا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کیا پیغمبر یہ لوگ تیرے رب کی قسم ہے تب تک یہ مومن نہیں ہو سکتے، ایمان والے، جب تک اپنے ہر فیصلے میں تجھے اپنا حاکم نہ سمجھ لیں۔ اپنے دین کا مسئلہ ہے، اپنی زندگی کا کوئی مسئلہ، کوئی سیاسی مسئلہ ہے، کوئی معاشی مسئلہ ہے، کوئی معاشرتی مسئلہ ہے، عبادت کا مسئلہ ہے، اقتصادیات کا مسئلہ ہے، کسی چیز کا مسئلہ ہے، پیغمبر یہ تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہاری بات کو حرف آخر نہ سمجھ لیں۔ ہمارے ہاں بڑا ہی کام الٹا ہوا، اور خاص طور پہ ہم نے یہ پچھلی صدی، اس سے پچھلی صدی سے، کہ مسلمان جس طرح اسلام کو چھوڑ کے مغربی جمہوریت کے نظام کے پیچھے چلے ہیں، اس نے مسلمانوں کی رہی سہی غیرت کا بھی جنازہ نکال دیا ہے اور مسلمانوں کے نظام کا بھی جنازہ نکال کے رکھ دیا ہے۔ اسلام کو چھوڑ کے، اسلامی نظام کو چھوڑ کے ہم جو مغربی جمہوریت کے پیچھے بھاگے ہیں کہ یہاں پہ بھی وہی جمہوریت ہو، یہاں پہ بھی وہی نظام ہو جو یورپ میں ہے، جس جدید دین کا، جس نئے دین کا بانی امریکہ ہے یا برطانیہ ہے، یورپ ہے جس نئے دین کا بانی، ہم بھی اس کے پیچھے بھاگے گئے اور ہم اس کو بلکہ اسلامائز کرنے کی کوشش کریں گے کہ اسلام بھی ایک جمہوری ہی ہے۔ پچھلی صدی میں دیکھیں آپ کہ دنیا میں ایک نیا نظام آیا جس کو اشتراکیت کا نظام کہا جاتا تھا، روس کا، وہ اپنے ساتھ یہ ایک بڑی لعنت جمہوریت کی بھی لے کے آیا تھا کہ یہ کیا تھا کہ اکثریت کی حکومت ہونی چاہیے، عوام کی حکومت ہونی چاہیے۔ اسلام کیا کہتا تھا کہ اسلام کے اندر حاکمیت اور حکومت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اسلام کے اندر عوام کی حکومت نہیں کہ عوام جو چاہیں گے وہ فیصلہ کریں گے، عوام جو بل پاس کریں گے وہ فیصلہ ہوگا۔ اگر عوام کہیں گے، اکثریت عوام کی کہے گی کہ شراب کو حلال قرار دیا جانا چاہیے تو شراب حلال ہوگی۔ یہ مغربی جمہوری نظام کیا تھا اور اس کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں، یہ کن چیزوں سے مل کے بنا ہوا ہے، یہ اپنے ساتھ کون کون سی خباستیں لے کے آیا ہے، مسلم معاشروں کو جس نے غلام بنایا ہے، اور پچھلے 100 سال سے مسلمان دنیا میں ذلیل و رسوا ہیں۔ اپنا نظام نہیں مسلمانوں کے پاس، کوئی عدالتی نظام نہیں مسلمانوں کے پاس، کوئی سیاسی نظام مسلمانوں نے اسلام کا چھوڑ دیا ہے۔ عدالتوں میں بھی وہی نظام مغرب کا ہے، سیاست بھی ساری کی ساری اسی طرز کے اوپر ہے، جس سیاست میں غریب کا استحصال ہے، جس سیاست میں غریب اور جو چھوٹا طبقہ ہے اس کا استحصال ہے، جس میں طبقاتی کشمکش ہے، جس سیاست کے اندر غریب تر ہوتا جاتا ہے اور امیر تر ہوتا جاتا ہے۔ اس مغربی جمہوریت اور سرمایہ دارانہ نظام کے اندر جہاں پہ بہت ساری برائیاں یہ اپنے ساتھ لے کے آیا، وہاں پہ ایک چیز یہ تھی، سب سے بڑی چیز، کہ اس میں حاکمیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت نہیں ہے، اس میں حاکمیت وہ عوام کی حاکمیت ہے کہ عوام کے وہ نمائندے 300-350 نمائندے جو پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بل منظور کریں گے، وہی قانون ہوگا اور اسی کا نفاذ ہوگا۔ اگرچہ اس بات میں بھی بہت سا اختلاف ہے کہ جو قانون اس طرح کے نظام میں پاس کیے جاتے ہیں، جو قانون اس طرح کے نظام میں پاس کیے جاتے ہیں، ان میں کتنی کمزوریاں ہوتی ہیں، ان کو نافذ بھی کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، نہ ان کے نفاذ کی کوئی گارنٹی ہے اور نہ اس قانون کی درستگی کی کوئی گارنٹی ہے۔
تو سب سے بڑی چیز جو یہ نظام لے کے آیا، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ انعام میں اپنے پیغمبر کو فرمایا، پیغمبر وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کیا پیغمبر اگر آپ اکثریت کی پیروی کریں گے، جمہور کی مانیں گے، آپ جمہوریت کی پیروی کریں گے، آپ اکثریت کی مانیں گے، تو یہ آپ کو اللہ کے رستے سے ہٹا دیں گے۔ آپ کیسے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ساری کی ساری اکثریت وہ حق کے اوپر کھڑی ہے اور وہ حق بات کر رہے ہیں، حق کا ساتھ دے رہے ہیں؟ تو جو سب سے پہلی سب سے بڑی خطرناک چیز تھی اس مغربی جمہوری نظام کی، وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، اللہ تعالیٰ اقتدار اعلیٰ جس کا مالک اللہ تھا، اس کو نکال کے عوام کو سونپ دیا گیا۔ اب یہ جو عوام فیصلے کرے گی یہی فیصلہ ہوگا۔ یہ اور پھر دوسری چیز آپ دیکھیں، اس جمہوری مغربی نظام کے اندر کسی اچھے اور برے کا کوئی تقابل نہیں ہے۔ ایک وہ بندہ جو بالکل جس کو عقل ہی نہیں، ایک بیوقوف انسان جو اچھے برے کی تمیز ہی نہیں رکھتا، اس کی رائے بھی اتنی ہی عام ہے جتنی ایک کوئی شیخ الحدیث ہے، جتنا ایک پڑھا لکھا اسکالر ہے۔ دونوں کا ووٹ، دونوں کی رائے، ان کی ایک جتنی اہمیت ہے۔ یہ وہ نظام ہے جب انسان اللہ کے بنائے ہوئے نظام سے باہر نکلتا ہے، جو اللہ نے اسلام کا نظام دیا تھا، جس میں صاحب الرائے لوگ، جس میں تقوی کی بنیاد پہ لوگوں کو جج کیا جاتا تھا کہ جو زیادہ متقی ہے اس کی رائے اتنی اہم ہے، اس نظام کو چھوڑا۔ ہم اس یہ لوٹوں اور ووٹوں اور نوٹوں کے نظام میں جب آئے، ہم اس نظام نے مسلمانوں کو یہ دیا کہ احمق ترین لوگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک لوگوں میں سے جو بیوقوف لوگ ہوں گے، جو احمق لوگ ہوں گے، وہ مسلمانوں کے سربراہ بنا دیے جائیں گے۔ یہ سب سے بڑی، ایک تو اقتدار میں سے حاکمیت اللہ کی نکالی گئی کہ معاشرہ مادر پدر آزاد ہو، جو چاہے لوگ کریں۔ دوسرا، آزادی کے نعرے لوگوں کو دیے گئے کہ آپ ہر کام میں آزاد ہیں، آپ اپنے معاشرے میں آزاد، اپنے مذہب کا اختیار رکھنے میں آزاد، دین آپ رکھیں یا نہ رکھیں۔ دنیا کی کوئی جمہوریت ایسی نہیں جو سیکولرزم اور لبرلزم سے خالی ہو۔ کوئی جمہوریت آپ اٹھا کے دیکھ لیں دنیا کی، سیکولرزم اور لبرلزم سے خالی نہیں ہے۔ دین کو حکومت کے پاس پھٹکنے بھی نہیں دیا جاتا۔ اقتدار میں سے، حکومت میں سے دین اس طرح نکالا جاتا ہے کہ دین سیاستدانوں کا، مولویوں کا، علماء کا، یا دین کا کیا کام ہے سیاست میں؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کیا کرتے تھے۔ سیاست کہتے کس کو ہیں؟ ریاست کے معاملات کو چلانا۔ اب دین نہیں بتلائے گا کہ ریاست کس طرح چلتی ہے تو کون بتلائے گا آپ کو ریاست کس طرح چلتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی ریاست کس نے چلائی؟ آپ عورتوں سے بھی یہ بیعت لیتے تھے۔ جب عورتیں آتی تھی، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ پیغمبر سے آگے بیعت کرتی تھی۔ یہ ریاست کی بنیادیں تھی۔ ریاست مدینہ کی سب سے بڑی بنیاد وہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت تھی، اللہ کی توحید تھی، اللہ کا اقتدار تھا کہ ریاست میں کوئی فیصلہ وہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا، اللہ کے حکم کے بغیر۔ اللہ کہتا ہے من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو اللہ کے حکم کے بغیر فیصلہ کرتے ہیں یہی تو کافر لوگ ہیں۔ اسلام کہتا ہے چور کے ہاتھ کاٹو، جو کہتا ہے نہیں اس کو اتنے ماہ اتنے سال سزا ہونی چاہیے، یہ اللہ سے بغاوت کر رہا ہے۔ جو قتل کا بدلہ، اسلام کہتا ہے اس کو قتل کرو یا قصاص لو، اس سے دیت لو، کہتا نہیں اس کو عمر قید 12-14 سال کی ہونی چاہیے۔ یہ اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے، اللہ کے نظام کے خلاف۔ اللہ کہتا ہے سود کو ختم کرو، اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے، سود کو کم کرتا ہے۔ فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف آپ اعلان جنگ کر رہے ہو۔ ہماری سیاست کہتی ہے نہیں، پچھلی دفعہ وفاقی شرعی عدالت نے فتویٰ دیا سود ختم ہونا چاہیے۔ ملک کی مقتدر پارٹی، سیاست کی پارٹی کا سربراہ وہ عدالت میں گیا اس کے خلاف اپیل کرنے کے لیے کہ ہم نہیں چل سکتے اس نظام کے ساتھ۔
ہم اس سودی نظام کے بغیر نہیں چل سکتے۔ اللہ کی حاکمیت کو نکالا سب سے پہلے لوگ سارے کے سارے، چھوٹے بڑے لوگ، صاحب الرائے لوگ، بیوقوف لوگ، سارے کے سارے برابر۔ اور تیسری چیز، اس مغربی جمہوری نظام میں وہ غریب طبقے کا استحصال ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جو بیوروکریسی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کو افسران ہیں جو، کیا وہ انسان نہیں؟ کیا یہاں پہ جو غریب لوگ ہیں وہ انسان نہیں؟ جن کو پیٹرول اتنے سینکڑوں لیٹر، درجنوں لیٹر جن کو فری ملتا ہے، جن کے گھروں کے خرچے گورنمنٹ اٹھاتی ہے، جن کو سب کچھ گورنمنٹ دیتی ہے، گھر بار بل سارے، یہ غریب لوگ انسان نہیں جو بل ادا کرتے ہیں، جو یہ سارے خرچے برداشت کرتے ہیں، جن کے اوپر اندھا دھند ٹیکس لگائے جاتے ہیں؟ یہ سارا نظام میرے بھائیوں، یہ جب مغرب کا جمہوری نظام آیا ہے، یہ اپنے ساتھ یہ خباستیں لے کے آیا، جس میں غریب پستہ بیچارہ، غریب کا استحصال ہوتا ہے۔ امیر سربراہ 50 پراڈوز لے کے، اس کا پروٹوکول ختم نہیں ہوتا، کہیں پہ وہ ملنے کے لیے جاتا ہے، غریب بیچارے کے پاس پیسہ نہیں کہ وہ اپنی موٹر سائیکل بھی چلا سکے۔ وہ کس کھاتے میں، وہ اسلام نے جو نظام دیا تھا، وہاں پہ تو حضرت عمر کے سامنے وہ بڑھیا کھڑی ہو کے کہتی ہے، عمر سب کو ایک ایک قمیض ملی تھی، کپڑا توڑا تھا، تیرا تو قد بھی اتنا بڑا ہے، بتا۔ مسجد میں کھڑے ہو کے اس نے پوچھا کہ تیری قمیض کیسے بن گئی ہے؟ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم، آپ پوچھ سکتے ہیں کسی سے؟ انسان کی غریب لوگوں کی تو پہنچ نہیں ہے کہ اپنے امیر المومنین جو اپنے حکمران ہیں ان کو دور سے دیکھ بھی سکے۔ یہ عورت بڑھیا کھڑی ہو کے کہتی ہے، عمر سب کو کپڑا اتنا اتنا ملا ہے، تیرا جوڑا کیسے بن گیا ہے؟ تو بتا۔ اس نے کہا اس نے وضاحت دی کہ میرے بیٹے کو جو ملا تھا اس نے بھی مجھے دے دیا، اس وجہ سے میری قمیض اور میرے کپڑے بنے۔ اسلام، یہ مغربی جمہوری نظام، یہ سورۃ انعام کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ اس کی جڑ کاٹنے والی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، پیغمبر وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ، اگر آپ اکثریت کی بات کو مانیں گے، يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ اللہ کہتا ہے یہ بہت سارے لوگ ہیں، يَزْعَمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا، یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ ایمان لے کے آئے ہیں، بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، یہ جو آپ پر ہم نے اتارا ہے، آپ سے پہلے پیغمبروں پر ہم نے اتارا تو اس پر ایمان لے کے آئے ہیں، لیکن يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ، جب فیصلوں کی باری آتی ہے تو یہ طاغوت کی طرف جاتے ہیں، اللہ کے سوا۔ یہ امریکہ کے پاس جا کے فیصلے کرواتے ہیں، یہ IMF فیصلے کرے گا کہ ملک کی معیشت کیسے چلے گی، ورلڈ بینک فیصلہ کرے گا، تو ایک تو اقتدار ختم ہوا اللہ کا، حاکمیت اللہ کی نکل گئی، اسلام سے، اسلامی ملکوں سے نکل گئی حاکمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی، بیوقوف لوگ آگے آئے اور آزادی کے نام پہ سیکولرزم اور لبرلزم یہ ختم ہوا۔ اور چوتھی چیز، غریب طبقے کا استحصال، چھوٹا طبقہ، اس کی ضروریات زندگی مشکل، اور بڑے لوگ وہ بلینئر، یہ آپ دیکھ لیں مافیا جتنا بھی ہے، جنہوں نے پیٹرول پمپوں پہ 50-50 لاکھ کروڑ روپے کی دہاڑی لگائی پیٹرول ذخیرہ اندوزی کر کے، اس کی مافیا بڑھتا ہے ایسے نظاموں کے اندر جو مغربی جمہوری نظام ہے، جو اسلامی نظام نہیں۔ اسلام کا نظام، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ پانچویں چیز جو ہے، یہ تو میڈیا کا جو یہ بددیانت میڈیا جو ہوتا ہے، یہ اس کا کردار ہے جو یہ مغربی جمہوری نظام لے کے آیا ہے، بیانیاں بنانے میں۔ لوگ جو دن رات چینلز کے اوپر بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے، سچ کو جھوٹ ثابت کرنے کے لیے، یہ ہے۔ اور یہ صرف یہاں پہ نہیں، بڑے ملک جن کو ہم ترقی یافتہ ملک سمجھتے ہیں، ان ملکوں کے اندر بھی یہی رواج ہے۔ امریکہ ہے، برطانیہ ہے، جرمنی ہے، فرانس ہے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس بڑا پیسہ، بڑے مالدار ہیں، یہ وہ نظام ہے، یہ مغرب کا نظام جو ہم نے اپنایا ہے پہلے دن سے، پاکستان جب بنا تھا تب سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایمان والے نہیں ہیں
جو سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن جب فیصلے کروانے کی بات آتی ہے تو یہ طاغوت کا رخ کرتے ہیں، طاغوت کی طرف جاتے ہیں۔ یہ ایمان والے نہیں۔ وقت امروا ان یکفروا بہ، ان کو کہا گیا تھا کہ طاغوت کا انکار کرنا ہے، لیکن شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان کو گمراہ کر دے۔ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ یہ مغربی جمہوری نظام، جس کو دن رات میڈیا بھی چیختا ہے جمہوریت زندہ باد، جمہوریت جو ہے یہ مقدس ہے، آئین کی بالادستی ہونا چاہیے، آئین مقدس ہونا چاہیے۔ قرآن بنانے کے بعد کس آئین کی ضرورت ہے مسلمان کو، جب قرآن اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے؟ یہ جمہوریت ہے، یہ ضمیر کا ووٹ ہے، یہ ہر انسان کا حق ہے۔ یہ مغرب کی کامیابی ہے جو اس نے بالکل ایک ایک بندے کے ذہن تک یہ بات پہنچا دی ہے۔ یہ مت سمجھیں کوئی اسلام پسند طبقہ کل کو ووٹ لے کے ساری اکثریت کو ملا کے ساتھ آ جائے گا، ممکن ہی نہیں۔ یہ نظام ڈیزائن اس طرح کیا گیا ہے کہ اسلام پسند لوگ کبھی آگے نہ آئیں۔ ملک میں اسلامی جماعتیں ہیں 70 80 سال سے، کیا ملا ان کو؟ انہوں نے جو اتحاد کر کے سیاسی جماعتوں کو دیا اس سے زیادہ نقصان انہوں نے اٹھایا۔ یہ مغربی جمہوری نظام سب سے پہلے اس نے اللہ کی حاکمیت اور اللہ کا اقتدار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیصلوں کی شرعی حیثیت ختم کی ہے۔ قانون میں سے جو پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی، پارلیمنٹ مقدس ہے، وہ 300-400 لوگ بیٹھ کے جو فیصلہ کریں گے وہی حق ہے۔ پھر اس نے آزادی وہ دی اس نظام میں، جمہوریت میں، کہ آپ دین جو چاہے اختیار کریں، کوئی مرتد ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، اسلام پہ بکواس کرے کوئی مسئلہ نہیں۔ ابھی پچھلے دنوں دیکھو نا، جو پہلے یہ حکومت کی کابینہ کا بندہ تھا شبر زیدی، اس نے بکواس نہیں کی میڈیا کے اوپر، اس نے کہا دنیا میں کوئی ریاست مدینہ کا تصور نہیں تھا، یہ سب بکواس ہے۔ کہتا ہے کون سی ریاست مدینہ؟ وہاں پہ کوئی اسکول کالجز نہیں تھے، روڈ نہیں تھے، وہاں پہ ایجوکیشن سسٹم نہیں تھا، آپ کس ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں؟ کہتا ہے یہ خان یہ ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے، ریاست مدینہ جیسی چیز دنیا میں تھی نہیں، وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ جمہوریت ہے، یہ جمہوریت، اس میں ایسے بدکردار لوگوں کو صرف جمہوریت برداشت ہی نہیں کرتی بلکہ پالتی ہے۔ اس بیچارے کو، احمق کو کیا پتا دنیا میں عدالت کا، انصاف کا، رواداری کا، مساوات کا نظام، عورتوں کے حقوق کا نظام، تعلیم کا، جس کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا، اگر دیا تھا کسی نے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، جس کے پورے دور میں 2-3 لوگ آئے جس کے پاس عورتیں بھی آتی تو سب سے پہلے یہ بیعت ہوتی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، بہتان نہیں باندھے گی کسی پہ۔ لوگ یہ بیعت کرتے تھے بدکاری نہیں کریں گی، ناحق قتل نہیں کریں گے لوگ۔ ایک ریاست کیا ہوتی ہے؟ عدالت پہ قائم ہوتی ہے ایک ریاست، ایک ملک انصاف کے اوپر، برابری کے حقوق کے اوپر۔ اس سے بڑی برابری کیا ہوگی؟ وہ کائنات کا امام، وہ سارے عرب کا امام، سید الانبیاء، وہ خود کہتا ہے اگر زندگی میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کسی نے بدلہ لینا تو لے لو۔ ایک صحابی اٹھ کے کھڑا ہوا، کہتا آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی صفحے درست کرتے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آسمان حیران تھا، لوگ دیرے تھے، جبریل بھی حیران تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمر آگے کر دی، کہا یہ لو بدلہ لے لو تم۔ یہاں پہ تو لوگ آتے ہیں اپنے کیسز ختم کروائیں گے، کرپشن کے معاملات پہ سوال نہ اٹھے، 5 سال پرانے کیسز کو چھیڑا نہ جائے۔ سید الانبیاء، پوری کائنات کا امام، صحابہ کرام حیران، عمر فاروق حیران کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ کہا یہ میری کمر ہے، تم نے چھڑی مارنی ہے تو مار لو۔ کہنے لگا اللہ کا رسول ایسے نہیں، جب آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی میری کمر میں کپڑا نہیں تھا، کمر ننگی تھی، آپ نے کپڑا اٹھا دیا، کہا اب بدلہ لے لو، قیامت کے دن محمد تجھے بدلہ نہیں دے سکتا۔ وہ آگے بڑھا، اس نے آپ کی کمر کو چوم لیا، مہر نبوت کو، کہنے لگا آپ سے سنا تھا میں نے مہر نبوت جن ہونٹوں نے ان کو چوما ہے، ان ہونٹوں کو دوزخ کی آگ کبھی نہیں چھوئے گی۔ وہ بکواس کرتا ہے انسان، کہتا ریاست مدینہ کا تصور ہی نہیں تھا۔ یہ جتنی رولنگ کلاس ہے، جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں، کبھی ان سے خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی، چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو۔ یہ جمہوری نظام ڈیزائن اس طرح کیا گیا ہے۔ دنیا میں اس جدید دین کا بانی امریکہ ہے، مغرب ہے۔ اسلام پسند کبھی آگے نہیں آ سکتا، نہ اسلام پسند کو آنے دیا جائے گا۔
نہ طاقت کے زور پہ، یہ ووٹوں کے زور پہ، یہ نوٹوں کے زور پہ آگے آ سکتے ہیں۔ یہ 5 چیزیں تو یہ ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں یہ میڈیا کا جو طوفان ہے، اس جمہوری نظام جو لے کے آیا ہے، حق بات نہیں، سچ نہیں۔ اور چھٹی چیز، یہ جو مغربی جمہوری نظام لے کے آیا ہے، وہ دیکھیں وہ فرقہ واریت ہے، گروپ بازی، پارٹی بازی۔ اللہ کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ یہاں پہ کہ ملک کو تقسیم کرو، یہ اپوزیشن ہے، یہ رولنگ پارٹی ہے، یہ فلاں جماعت ہے، یہ فلاں جماعت ہے، ان کی آپس کی لڑائیاں ہیں، ان کا سارا کچھ ہے۔ کون سی اپوزیشن تھی حضرت ابوبکر کے دور میں، عمر کے دور میں، عثمان کے دور میں، علی کے دور میں، معاویہ کے دور میں، سلطنت عثمانیہ تک کون سی اپوزیشن تھی؟ گدھوں کی لڑائی، گدھوں کی طرح ایک دوسرے کے دلتیاں مارنا کرسیوں کے لیے، اقتدار کی خاطر۔ اللہ کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ ایک بن کے اٹھو، ایک کھڑے ہو۔ کیا یہ دین نہیں؟ یہ نظام، یہ مسلمانوں کے اندر فرقہ واریت لے کے آیا ہے۔ 7ویں چیز جو یہ مغربی جمہوری نظام لے کے آیا ہے، وہ نیشنلزم، وطنیت پرستی، زمین، وہ بارڈر جن کے ذریعے ہم اپنے آپ کو پہچانتے ہیں کہ یہ پاکستانی ہے، یہ بنگالی ہے، یہ امریکن ہے، یہ ملائیشین ہے، یہ بارڈر۔ اللہ کہتے نہیں انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن کا بھائی ہوتا ہے، چاہے وہ افغانستان میں رہنے والا ہے، وہ پاکستان میں رہنے والا ہے، وہ ملیشیا، انڈونیشیا، فلپائن میں رہنے والا ہے۔ یہ وطن ہے، یہ ملک ہے، اس کی خاطر جان بھی حاضر ہے۔ عالمگیر بھائی چارے کا جو تصور اسلام نے دیا ہے وہ کہاں ہے؟ اس وطنیت اور قوم پرستی، اقبال جس کو کہتا ہے، یہ بت پرستی ہے، شرک ہے۔ ان تازہ خداؤں میں نیا ایک وطن ہے جو پیر ہونے اس کا ہے، مذہب کا وہ کفن ہے۔ فلسطین کس حالت میں کھڑا ہے آپ دیکھیں ذرا۔ اگر وطن ایک ہوتا مسلمانوں کا، امت کا تصور ہوتا، خلافت کا تصور ہوتا، آج فلسطینی تڑپ نہ رہے ہوتے۔ افغانیوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ یہاں پہ مار مار کے بم، لاکھوں افغانیوں کو شہید کیا، عراقیوں کو، لیبیا میں، شام میں، فلسطین میں، کشمیر میں۔ یہ اسی وجہ سے یہ ساری کی ساری مصیبتیں، یہ سارا گند اس مغربی جمہوری نظام کے ذریعے مسلم معاشروں میں آیا ہے، جس نے آ کے اللہ کے اقتدار کو ختم کیا کہ حکومت عوام کی ہے، پارلیمنٹ جو فیصلہ کرے گی وہی فیصلہ ہوگا۔ شراب کے لائسنس جاری کرو، سودی نظام کو جاری کرو، جس نے آزادی کے نام پہ کافر اور مسلم کا فرق ہی ختم کر دیا۔ ریاستوں میں کافر بھی وہی رہے، مسلمان بھی وہی رہے۔ جو کافر بننا چاہتا ہے وہ کافر بن کے رہے، جو مسلمان بن کے رہتا ہے بننا چاہتا ہے وہ مسلمان بن کے رہے۔ کافروں کو کھلی آزادی کہ پاکستان جو اسلام کے نام پہ بنا، وہاں پہ کھڑے ہو کے بکواس کریں کہ مدینہ جیسی ریاست تو دنیا میں تھی نہیں۔ آپ کس مدینے کی ریاست کی بات کرتے ہیں؟ وہاں پہ کہتے اسکول نہیں تھے، کالجز نہیں تھے، ہاسپٹل نہیں تھے، ریاست نہیں تھی، سڑکیں نہیں تھیں۔ یہ الگ بات ہے وہاں پہ کیا تھا کیا نہیں تھا۔ دنیا میں پہلی دفعہ انسانیت کو حقوق دیے تو مدینے کی ریاست نے عورتوں کو حقوق دیے، اولاد کو، والدین کو، غلاموں کو، نوکروں کو، اقلیتوں کو، غیر مسلموں کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جہالت کے ٹھیکیداروں کو ریاست برداشت نہیں کرتی، ان کو پالتی بھی ہے، ان کو پیسہ بھی دیتی ہے۔ یہ جمہوری نظام ہے۔ ان آزادیوں کے پیچھے عورت کو برابر میں لا کے کھڑا کیا، جتنے اس کے ووٹ کی قیمت ہے اتنی مرد کے ووٹ کی قیمت ہے۔ یہ گھر نہیں بیٹھے گی، یہ باہر آئے گی۔ فاشی اور یعنی کا ایسا سیلاب آیا، عورتوں کی عزت محفوظ نہیں۔ یہاں پہ تو صرف محفوظ نہیں، امریکہ، انگلینڈ، برطانیہ، یورپ ریپ میں سب سے آگے، انڈیا ریپ میں آگے، عورتوں کی سب سے زیادہ حق تلفین میں۔ اس مغرب کے نظام نے جب اسلام کے نظام کو چھوڑا، آج لوگ چیخ رہے ہیں کہ مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، یہ مسائل ہیں، وہ مسائل ہیں۔ یہ نظام اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس میں غریب بندے کا استحصال ہے۔ اس کیپٹلزم میں، سرمایہ دارانہ نظام میں امیر سے امیر تر ہوگا، غریب پستہ چلا جائے گا، غریب نیچے چلا جائے گا، کرپشن بڑھے گی، مافیاز کو کوئی پوچھنے والا نہیں، جتنے مرضی قتل کرو، کرپشن کرو، کیسز ختم، کوئی پوچھے گا نہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگ ایک قبیلے کی عورت کی سفارش لے کے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدها، کہ تم تو اس لڑکی کی بات کرتے ہو، محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو محمد اس کے ہاتھوں کو بھی کاٹ دیتا۔ یہ تھی ریاست مدینہ۔ یہاں پہ تو نعرے لگے مذہب کو استعمال کرو، اور شروع سے ہم مذہب کو استعمال کرتے آئے ہیں۔ پاکستان بننے سے لے کے اب تک، قائد اعظم سے لے کے اب تک کی حکومت، یہ بڑی تلخ بات ہے لیکن سمجھنے والی ہے۔ پاکستان بنتے وقت نعرہ لا الہ الا اللہ تھا، جس پہ 10 لاکھ لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی تھی۔ کہاں پہ نظام تھا اس کے بعد اسلام کا؟ پاکستان بننے کے بعد ہم امریکہ کی گود میں جا کے بیٹھے۔ ہمارا پہلا وزیر اعظم لیاقت علی خان سب سے پہلے امریکہ گیا، اس نے کہا ہم تمہاری طرز پہ، تمہاری جمہوری نظام پہ ہم چلیں گے، ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ وہ وقت تھا کہ جب ان غلامیوں سے نکلتے ہم امت مسلمہ کی بات کرتے۔ پاکستان نے ایٹم بم بنایا، مسجد اقصیٰ کا امام کھڑا ہو کے کہتا ہے فلسطینیوں کے پاس کچھ بھی نہیں، اپنے پیسوں سے چندہ دو تھوڑا تھوڑا، ہم لوگوں کو مٹھائیاں کھلائیں گے۔ کہ آج امت مسلمہ کا ایٹم بم آیا ہے، امت مسلمہ کے حالات بدلیں گے، کفر کی غلامی کا دور ختم ہوگا۔ کتنا دور ختم ہوا؟ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ 75 سال ہو گئے۔ یہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، مہنگائی کے مسئلے مسائل، سیاسی مسئلے مسائل۔ یہ مغربی جمہوری نظام ہے، اور اس کی 8ویں چیز جو ہے، جب یہ مغربی جمہوری نظام غیر اللہ کا نظام آیا، اسلامی اصلاحات، اسلامی اصطلاحات، اسلامی شعائر دفن ہو کے رہ گئے۔ خلافت کا نام کوئی نہیں لیتا، ایمان عقیدے توحید کا نام کوئی نہیں لیتا، حدود اللہ کا نام کوئی نہیں لیتا۔ حدود اللہ کو شدت پسندی کہا جاتا ہے، خلافت کو شدت پسندی کہا جاتا ہے۔ یہ اصطلاحات دب گئی، اس کے مقابلے میں اصطلاحات کیا اٹھی؟ آزادی ہر قسم کی، ننگ پن ہر قسم کا، آپ جو مرضی کریں، اکثریت، جمہوریت، برابری، یہ سارا کچھ، آئین، پارلیمنٹ کا تقدس، یہ اصطلاحات مقدس بنا کے لوگوں کے سامنے رکھی گئی۔ علماء نے بات نہیں کی ممبروں کے اوپر، مولویوں بیچاروں نے وہی باتیں بار بار کی کہ والدین کے حقوق کیا ہیں، بہتر ہے یہ باتیں بھی ہونی چاہیے، سیرت کیا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ کسی نے یہ بات نہیں کی کہ 100 سال سے مسلمان جو غلامیوں میں رہ رہے ہیں، جو اسلام کا نظام تھا، خلافت کا، اسلامی نظام، حدود اللہ کا، شریعت کے نفاذ کا، وہ کہاں پہ ہے؟ جس کی خاطر یہ ملک بنا تھا، جس کی خاطر 10 لاکھ لوگ قربان ہوئے تھے، جس کی خاطر قرارداد مقاصد میں لکھا گیا تھا، مطالعہ پاکستان میں بچے پڑھتے ہیں، حاکمیت اللہ کی ہے، نظام اللہ کا ہے، اقتدار اعلیٰ اللہ کا ہے، کوئی قانون پاکستان کے قانون میں قرآن و سنت کے خلاف نہیں بننا چاہیے۔ وہ بیچارے کی حیثیت آئین کی ایک کاغذ کے ٹکڑے جیسی ہے، انہوں نے الٹ کیا۔ کوئی قانون ایسا نہ ہو جو قرآن و سنت سے ملتا جلتا ہو، ہر قانون قرآن کے خلاف ہوگا، ہر قانون سنت کے خلاف ہوگا۔ لوگ مر رہے ہیں، یہ نون لیگ کا ہے، یہ پی ٹی آئی کا ہے، یہ فلاں کا ہے۔ کون کہتا ہے اسلام لے کے آئیں گے ہم؟ کیا نون لیگ والے کہتے ہیں، یا پی ٹی آئی والے کہتے ہیں، یا پیپل پارٹی والے کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جمہوریت ہے، ایک مغرب کا نظام ہے جمہوریت، اکثریت کی حکومت، جو اکثریت کہے گی وہی مانا جائے گا۔ اللہ کہتا ہے پیغمبر وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کیا پیغمبر تم اکثریت کی مانو گے، یہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ اسلام ہے، اسلامی نظام ہے، اسلام خلافت ہے، حدود اللہ ہے، شریعت ہے، تقوی ہے، عدل ہے، انصاف ہے، عدالت ہے، مساوات ہے، حقوق ہیں، حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہیں، یہ اسلام ہے۔ لوگ مر رہے کہ اس وجہ سے یہ مغربی جمہوری نظام ہے جو ساری خباثتیں اپنے ساتھ لے کے آیا ہے، اللہ کی حاکمیت اس نے ختم کی ہے۔ ایسا میڈیا تصور میں آیا جو جھوٹ کو سچ کرے، سچ کو جھوٹ کرے، عورتوں کو باہر نکالا برابری کے نام کے اوپر، عدالتوں میں سے اسلام کے نظام ختم، حدود اللہ اسلامی اصطلاحات کو ختم کر کے غیر اللہ کی اصطلاحات، طاغوتی نظام ہم پہ نافذ کیا گیا۔ کھوتے پوڑے سب ووٹ ڈالنے کے برابر، ایک امام مسجد بھی، ایک بیچارہ جاہل ان پڑھ، ایک اسکالر، دونوں کی رائے برابر، دونوں کا ووٹ برابر، یہ اس طرح سلیکشن ہوگی، یہ سارا کچھ ہوگا۔ یہ ساری چیزیں مغرب کے، یہ امریکہ کا جو نیا دین ہے،
یہ جمہوریت، یہ مغربی جمہوریت یہ لے کے آئی ہے۔ اگر مسلمان نہیں سمجھیں گے ذلیل و رسوا ہوتے رہیں گے۔ جو ہو رہے ہیں دنیا میں، پس رہے ہیں بیچارے، ملکوں میں معاشی حالات بھی خراب ہیں، اور پھر یہ اقتدار ختم کیا، اللہ کی حاکمیت اس نے ختم کی، یہ برابری کے نام پہ اور غربا کا استحصال کیا اس نظام نے، غریب بیچارے کا استحصال، اس کو نہ انصاف ملتا ہے، نہ اس کو کھانے پینے کی اشیاء ضروریات کی ملتی ہیں، وہ بیچارہ خودکشیوں پہ مجبور، اپنے اللہ تلّہ میں پیسے اڑائے جاتے ہیں، تھر پار کر میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں بھوک پیاس کی کمی کی وجہ سے، یہاں پہ کروڑوں روپے کے اشتہارات دیے جا رہے ہیں، یہاں پہ درجنوں لوگ جو ملکوں کے دوروں پہ نکلے ہوئے ہیں، صرف ایک پارٹی کی بات نہیں، ساری پارٹیاں چولستان میں، جب خدمت کی بات آئے تو مذہبی جماعتیں آگے، جب کھانے کی بات آئے، کرپشن کی بات آئے، سیاسی جماعتیں آگے، جب خدمت کی بات آئے تب جماعت اسلامی ہے، یہ تحریک اللہ اکبر ہے، یہ مذہبی جماعتیں ہیں، ان کو سیاست میں آگے نہ آنے دو، یہ اسلامی نظام کی بات کریں گے، ان کو دبا کے رکھو، ان کو، یہی نظام ہے۔ اگر اس کے اوپر ہی چلتے رہے، لوگوں میں شعور نہ آیا تو لوگ پستے رہیں گے، ان کا استحصال بھی ہوتا رہے گا۔ اللہ سے دعا اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔